عورتوں کا بغیر محرم کے آنا عمرے کے لیے حج کے لیے جائز نہیں ہے، گناہ ہے۔ باقی انشاءاللہ عمرہ کیا اللہ قبول کرے۔ کہتے ہیں کہ دین کے کام میں ہر کام میں کوئی نہ کوئی بھلائی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جب سفر ختم ہونے والا ہو اور گھر پہنچنے والے ہوں تو پہلے گھر اطلاع کریں، بغیر اطلاع کے نہ جائیں، اس میں کیا بھلائی چھپی ہوئی ہے؟ خدا نہ خواستہ اندر کو گناہ ہو رہا ہو، پھر کیا کرو گے؟ دو صحابہ کو حضور نے سنایا، لیکن انہوں نے جوش میں آ کے بغیر اطلاع کے چلے گئے، دونوں کی عورتوں کے ساتھ دوسرا سویا ہوا تھا۔ اسلام پردہ ڈالنا چاہتا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے، حدیث میں خود ہے کہ انت ہدا، کہ عورت جو ہے وہ اپنے بدن کے بال بھی صاف کر لے، کنگھی دے لے، تیل لگا لے، خامد کے تیار تو ہو جائے نا کم از کم۔ اب تم جاؤ وہ بھوتنی بنی بیٹھی ہو، تمہارے دل میں نفرت بن جائے، پھر کیا کرو گے؟ ہر بات میں حکمت ہے۔ حتیٰ کہ اجازت ہے کہ اگر تمہاری ماں گھر میں بغیر اجازت کے اندر داخل نہ ہو سکتا ہے بغیر کپڑے کے بیٹھی ہو، تو ماں کو بھی تو بغیر کپڑوں کے دیکھنا حرام ہے۔ اگر ہم رمضان کے روزے نہیں رکھ سکے ایام حیض کی وجہ سے، تو بعد میں ایک ایک کر کے رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ 60 مہینے کے 60 دن کے روزے کیوں رکھیں گی؟ جو اتنے دن قضا ہوئے ہیں 7 دن وہی رکھیں گے، 60 روزے کیوں رکھو گی؟ یہ پتہ نہیں کہاں سے مسئلہ تم نے۔ 60 روزے تو تب رکھے جاتے ہیں جب رمضان کے روزے میں میاں بیوی جمع کر کے روزہ توڑ ڈالیں۔ بہرحال ہم نے نکاح کیا، لڑکی کا دیندار ہے لیکن لڑکا بے دین ثابت ہوا، بہرحال اب تو نکاح کو قائم رکھو، اللہ سے دعا مانگو اس کی اصلاح کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے۔ کہتے ہیں کہ اسلام میں جنگل میں چلا کاٹنا یا نماز میں بیٹھ کر پتہ نہیں کیا بیٹھ کر کیا کاٹنا، یعنی تنہائی میں جا کے عبادت کرے، وہ تو جائز ہے، لیکن ضروری جنگل میں کرے اس کا مجھے پتہ نہیں کہ وہ جنگل میں چلا کیوں کاٹے گا، جانوروں کے ساتھ بیٹھ کے کاٹے گا۔ 2.5 قلندر گزرے ہیں، اچھا جی تمہیں کتنے ملے؟ 2.5 ملے یا آدھا ملا؟ قلندر کوئی ہوتا ہی نہیں شریعت میں، تو 2.5 کہاں سے آ گئے؟ لال شہباز قلندر تو تم نے بنایا ہوا ہے، دمادم مست قلندر، علیدہ پہلا نمبر، برمنگم سے کل بھی ہو گیا ہے کہ انہوں نے سلام بھیجے تھے، میں نے بتا دیا، پھر وہی رکھ دیتے ہیں۔ اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، اللہ بیٹا بھی ادا کرے، اللہ سے دعا مانگا کریں کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں دل میں کفریہ خیال آتے ہیں، کوئی بات نہیں، جب اللہ نے معاف کر دیے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ ایک ہے خیال آنا، ایک ہے خیال لانا، ایک ہے خیال جمانا، وہ حرام ہے۔ آتا ہے ہم نے تو راستے میں 10 آدمی نماز جب کھڑے تھے، درمیان میں فاصلہ تھا، بہرحال اگر اگلی صفیں نظر آ رہی تھی، چاہے فاصلہ بھی تھا، پھر نماز ہو جاتی۔ اگر اگلی صفیں نظر نہ آئیں پھر نہیں ہوتی۔ ہم اہل دیوبند کے لوگ ہیں، بریلویوں کے ساتھ نماز ہو جائے تو بہتر ہے کہ ان کے پیچھے نہ پڑیں جو وہ بدعتی ہوتے ہیں۔ حرم شریف میں نماز جنازہ کا اعلان ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ نہیں لگتا عورت ہے بچہ ہے، جو امام کی نیت وہی تمہاری نیت، پتہ لگنے کی کیا ضرورت ہے؟ باقی دعا سب کے لیے ہے، حینا میتنا شاہدنا غائبنا صغیرنا کبیرنا ذکرنا، سب کے لیے ہوگی۔ اگر وہ ہر زبان میں اعلان کریں نا جنازہ تو پھر کل پڑھیں گے نا، ایک اعلان کریں آپ کے لیے اردو میں، پھر پنجابی میں، پھر پشتو میں، پھر بنگالی میں، تو کتنے دیر اعلان کرتے رہیں؟ تم کیوں نہ سیکھ لو، اللہ تمہیں ہدایت دے کہ کیا کہہ رہا ہے۔ الاموات ہے، الاطفال ہے، الاموات والطفل ہے، المیت ہے، المیتہ ہے، تم سیکھ لو، 3 لفظ ہیں، سیکھ جاؤ۔ حنفی مسلک کا آدمی دوسرے مسلک کی امامت کرا سکتا؟ ہاں جی کرا سکتا، کیوں نہیں کرا سکتا؟ سب الحمدللہ برحق ہیں، یہ تو اختلاف ہے اعلیٰ اولیٰ کے۔ عورت جو ہے حیض والی وہ خانہ کعبہ کو دیکھ سکتی ہے لیکن باہر میدان میں بیٹھ اندر نہیں آ سکتی۔ اگر آدمی اپنی کسی نیکی کا واسطہ دے کر دعا مانگا، ہم بالکل اعمال صالحہ کا واسطے میں تو جھگڑا ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو کسی کے نزدیک اختلاف نہیں ہے۔ استغفار اعمال صالحہ جو بھی ہیں ان کا واسطہ دینا تو بالکل جائز ہے۔ میرا ایک قریبی رشتہ دار ہے، میرے ساتھ اس کے کافی احسانات بھی ہیں، وہ صاحب نصاب بھی ہیں، اس کو میرے پیسوں سے عمرہ کرائیں، کیوں؟ تم جب وہ صاحب نصاب ہے خود کرے، تم اس کو ویسے پیسے ہدیہ کر دو۔ والدین ایک بچے کو توجہ نہ دیں، وہ نوکری کرے، گھر چلاتا ہے، اس نے بڑی اور چھوٹی بہن بھائیوں کی شادی بھی کر دی، بات بھی نہیں کرتا، اللہ ہدایت دے۔ جو آدمی خدمت کر رہے ہیں اسی کو عذاب دے رہے ہیں۔ وہ کون سے بزرگ گزرے ہیں جن کے بدن سے خوشبو آتی تھی؟ میرے لیے تو آپ وہ بزرگ ہیں۔
اب مجھے ملے تو میں بتاؤں نا آپ کو، حضور کے بدن سے خوشبو آتی۔ میری والدہ کی طبیعت خراب ہے، بلڈ پریشر 260 تک شوٹ کر جاتا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ تہجد کی نماز اگر 8 رکعت کی بجائے صرف 2 رکعت پڑھ لیں وہ بھی جائز ہے۔ میں یہاں کام کرتا ہوں، آدمی کوئی نہیں ہے، میری بیوی اگر انڈیا سے آنا چاہے اس کو کہو کہ کوئی اس کا قریبی رشتہ دار محرم اس کو ہوائی جہاز میں بٹھا دے، ایئرپورٹ پہ آپ لے لو تو 4-5 گھنٹے کے لیے انشاءاللہ اللہ غلطی معاف کرے گی۔ ایک شخص نے 15 لاکھ کی گاڑی ہے، مزدوری کرتا ہے، 2 سال مزدوری کر دی ہے، 16 لاکھ میں بیچ رہا ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، گاڑی پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی، جب پیسے تمہارے پاس آ جائیں ان پہ سال گزر جائے پھر زکوٰۃ ہوگی۔ اگر یہ عمرے کے بعد حلق جو ہے وہ حدود حرم سے باہر کرے دم پڑ جائے گی۔ اگر حد حرم میں رہتے ہیں، کام بھی حرم میں کرتے ہیں، چھٹی پہ جب واپسی پہ لازمی احرام باندھ کے آئیں، اگر کینچی سے سارے سر کے بال کٹوائے تب ٹھیک ہے، ٹک لگائے تو دم پڑ جائے گا۔ مدینے سے مکہ واپسی پر عمرہ کرنا بالکل لازمی ہے چونکہ مدینہ شریف میقات ہے۔ میری والدہ 28 رمضان کو وفات پا گئی ہیں، اللہ ان کو جنت الفردوس نصیب کرے۔ میں پاکستان سے مجھے گیس کی تکلیف ہے، گیس خارج ہوتی، ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں دوسری نماز تک۔ ایک جنتی یا پتہ نہیں ہم آدمی کو پتہ نہیں مجھے بہرحال تم اگر حملی مسجد میں امامت کرتے ہو تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جو کمپنی لون لے کر کاروبار کرتی ہے تمہارا کیا ہے، تم تو نوکری کرتے ہو نا، وہ جانے ان کا کام جانے۔ جو شخص والدہ ضعیف ہیں یا بیمار ہیں زندہ کے لیے بھی عمرہ ہو سکتا ہے۔ صفوں کے اندر فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، دم حدود حرم میں ہو اور غریبوں کو تقسیم کرے۔ تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں کہ فضائل اعمال بڑی اچھی کتاب ہے، تو آپ اس کے اندر جو غلطیاں ہوں وہ لکھ کر الگ جمع کر لیں تاکہ ہمیں بھی پتہ لگے کہ اچھی کتاب نہیں ہے۔ اللہ کے بندے فضائل ہے تو اچھی نہیں ہے تو کیا ہے، ٹھیک کہتے ہیں۔ میں جب رات کو سوتا ہوں تو نیند میں قبر دیکھتا ہوں، سانس بند ہونے لگتی ہے، اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں، آیت الکرسی پڑھ کے دم کیا کرو۔ بچہ پیدا ہوا ہے 3 دن کے بعد ہی 7 دن کے بعد عقیقہ سنت ہوتا ہے۔ بہرحال جو اہل بدعت کی مسجدیں ہوں ان کی مدد نہ کریں۔ ہاتھ ملانا کسی بزرگ سے بالکل مصافحہ کرنا سنت ہے۔ کالے کپڑے بطور ماتم پہننا ناجائز ہے، ویسے پہن سکتے ہیں۔ شوگر کے لیے علاج زمزم پئیں، اللہ سے دعا کریں۔ تفسیر قرآن ساری الحمدللہ اچھی ہیں، آسان میرے خیال میں معارف القرآن ہے۔ میرا قدم زمینوں کے لیے جھگڑا کرتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کیا کریں الحمدللہ علی کل حال کہ جھگڑا ختم ہو۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا واجب ہے۔ بھائیوں میں نا اتفاقی ہے تو لازماً 2 رکعت پڑھ کے دعا کیا کرو کہ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام۔